الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. ٹھیک ہے. قرآن میں دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین کہ اللہ تعالی رب ہیں دو مشرقوں کے اور دو. اس کا کیا مطلب ہے؟ ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ایک مشرق اور ایک مغرب کا رب ہے، تو اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورج کے طلوع ہونے کی جو دو جگہ ہے نا، سردیوں میں ایک جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور گرمیوں میں ایک جگہ سے ہوتا ہے، وہ دو مشرق ہیں. مشرق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جدھر سے سورج طلوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور مغرب کا جدھر وہ، تو دو جگہ اس کی غروب ہونے کی ہیں اور دو ہی طلوع ہونے کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا رب بھی میں ہوں. ٹھیک ہے. تو حقیقت میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. ٹھیک ہے. تو اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پھر جس طرف بھی تم منہ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہاں ہی اللہ کا چہرہ پاؤ گے، ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہوگا. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں. تو اس جگہ پہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سمت بھی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ آپ جدھر منہ کریں ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. اس کا اگر کوئی بندہ یہ اس سے مراد لے کہ اس کا مطلب ہے کہ جدھر چاہے نماز پڑھ لے منہ کر کے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بھول جائے، موسم کی خرابی ہو، اس کو قبلے کا پتہ نہیں چل رہا، وہ سفر کے اندر ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، تو وہ جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 700 عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وهو مقبل من مکہ الی المدینہ علی راحلته حیث کان وجهه قال وفیہ نزلت فأینما تولوا فثم وجه اللہ. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، تو علی راحلته حیث کان وجهه یصلی وهو مقبل، اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے اپنی سواری کے اوپر، اور کدھر جا رہے تھے؟ مدینہ میں. کس طرف سے؟ مکہ کی. سواری کا منہ کدھر تھا؟ مدینہ کی طرف. اور رسول اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کدھر تھا؟ مدینہ کی طرف. ٹھیک ہے. تو اس وقت اللہ نے یہ آیت اتاری فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، آپ جدھر بھی منہ کر لیں ادھر ہی اللہ کا چہرہ. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، آگے والی حدیث صحیح بخاری کی اس کے ساتھ ملائیں گے تو مطلب سمجھ آ جائے گا. حدیث نمبر 1098 ابن عمر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبح علی راحلته قبل ای وجہ توجہ ویوتر علیہا غیر انہ لا یصلی علیہا المکتوبہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے اوپر فرضی نماز کے علاوہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفلی نماز آپ سواری پہ پڑھ سکتے ہیں، جدھر بھی اس کا منہ ہے آپ ادھر ہی منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب فرضی نماز پڑھنی ہوگی تو پھر اتر کر بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے پھر تم نماز پڑھو گے. ٹھیک ہے.
تو मौसम की खराबी हो, बंदा मुसाफिर हो, किबले का पता नहीं चल रहा, तो फिर भी वो जिधर अपने ज़हन के मुताबिक समझे कि मुझे इधर को सिमत लगती है तो वो उधर पढ़ सकता है, उसमें कोई हरज नहीं है। ठीक है, आगे आयत नंबर 116, वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्द कुल्लुन लहू क़ानितून। वक़ालू, और कहा किन्होंने, अहले किताब ने, यहूदियों और ईसाइयों ने, इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन, अल्लाह ताला की तो औलाद है, अल्लाह ने तो औलाद पकड़ी है। सुबहाना, हालांकि अल्लाह ताला पाक हैं बीवी से, औलाद से, नकस से, ऐब से। औलाद भी एक ऐब है ना, एक नकस है। ठीक है, बाप के लिए देखें उसके दिल में मोहब्बत होती है ना औलाद की, और औलाद फिर बाप के मरने के बाद, उसके जाने के बाद वो उसकी वारिस बनती है। तो अल्लाह ताला तो हमेशा से है और हमेश रहेंगे। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। अल्लाह फरमाते हैं सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं फिर भी। तो अगर अल्लाह की औलाद हुई तो फिर तो औलाद भी बाकी रहेगी, फिर ये आयत सच्ची तो ना हुई। अल्लाह फरमाते हैं मैं पाक हूँ, जो मेरी औलाद बनाते हैं मैं उससे पाक हूँ। बल लहू मा फिस समावाति वल अर्द, बल्कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ है ये अल्लाह ही का है। कुल्लु लहू कानितून, हर चीज़ उसकी मुती है। अल्लाह को क्या ज़रूरत है औलाद की, ये सब कुछ अल्लाह ही का है। अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह की औलाद हो। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं लम तकुल्लहु साहिबा, मेरी तो बीवी नहीं है, औलाद किधर से आएगी। और सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 4482 है, अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल अल्लाहु तआला कज़्ज़बनी इब्नु आदम व लम यकुल लहू ज़ालिका व शतमनी व लम यकुल लहू ज़ालिका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, यह हदीस कुदसी है, कि आदम का बेटा मुझे झुठला रहा है, वह शतमनी, और मुझे गालियां देता है। आदम का बेटा मुझे गालियां देता है और मुझे झुठला रहा है। वलम यकुल लहू ज़ालिका, हालांकि ये इसकी शयान शान नहीं है, इसको मैंने पैदा किया, ये कुछ नहीं था, इसको मैंने वजूद दिया है और फिर इसने मेरे पास आना है, तो ये क्या कर रहा है। फ़अम्मा तकज़ीबुहु इय्या फ़ज़ामा अन्नी ला अक़दिरु अन उईदहु कमा कान, इसका मुझे झुठलाना ये है कि इसके गुमान में है कि शायद मरने के बाद अल्लाह मुझे दोबारा जिंदा नहीं कर सकेंगे, जबकि मैंने पहले भी उसे बनाया है। इसमें शक वाली कौन सी बात है। व अम्मा शतमुहु इय्या फ़क़ौलुहु ली वलद सुबहानी अन अत्तखिज़ साहिबतन औ वलदा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसका मुझे गाली देना, मुझे बुरा कहना, वो ये है फ़क़ौलुहु ली वलद, ये कहता है कि अल्लाह की औलाद है, अल्लाह की औलाद है। और देखें कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह व क़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, कि ईसाइयों ने कहा हज़रत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, और यहूदियों ने कहा हज़रत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, और ईसाइयों ने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। बेटे का मतलब क्या है। उन्होंने कहा था इन्नल्लाह सालिसु सलासा, तीन चीजें मिलकर रब बनता है, यानी अल्लाह के जुज़ हैं वो। ठीक है, तो देखें आजकल मुसलमानों का भी ये अकीदा बन चुका है। आपने सुना होगा वो कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि नूरुम मिन नूरिल्लाह, कि आप अल्लाह के नूर से नूर हैं। तो इसीलिए अल्लाह फरमा रहे हैं कि आदम का बेटा मुझे गाली देता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज हैं। लम यलिद वलम यूलद, ना उनसे कोई निकला है ना वो किसी से निकले हैं, ना उनकी कोई नसब है बाप दादा परदादा, और ना उनसे कोई उनका जुज़, कोई नूर, कोई भी चीज नहीं निकली।
تو آج کل مسلمانوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ جو کہتے ہیں کہ آپ نور نہیں ہیں ان کو وہ برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث نمبر 4482 ہے کہ جو کہتا ہے نور من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے نور ہیں، گویا کہ وہ مجھے گالی دے رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے جز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پہ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ ان کو فرما دیں کہ میں بشر ہوں۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 110 کے اندر، پارہ نمبر 16 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو فرما دو میں تو بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ میری طرف اللہ نے وحی کی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ کے بعد پوری کائنات میں سے بڑھ کر، وہ فرشتے ہوں، وہ اولیاء ہوں، وہ اصحابہ ہوں، کوئی بھی اصحاب ہوں، کوئی بھی، ان سب سے اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام ہے تو وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہ اللہ کے نور سے نور نہیں ہے۔ جو بندے کا یہ عقیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے، اور اس سے توبہ کرنی چاہیے اسے۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری کے اندر عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم يدعى النصارى فيقال لهم من کنتم تعبدون، کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو بلائیں گے۔ جب عیسائیوں کو میدان محشر میں بلایا جائے گا، فیقال لہم من کنتم تعبدون، ان سے کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ قالوا کنا نعبد المسیح ابن اللہ، ہم حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے تھے جو اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قیامت کے دن کہیں گے، کس لیے؟ کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے کہ یہ میرے بیٹے کی عبادت کرتے رہے۔ کہتے ہیں ہم تو حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے تھے جو اللہ کے فیقال لہم، پھر ان کو کہا جائے گا کذبتم متخذ اللہ من صاحبۃ ولا ولدا، تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کی نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے، یہ تم کس کی عبادت کرتے رہے ہو؟ کس اللہ کے بیٹے کی کرتے رہے ہو؟ تو پھر ان کو جھٹلا دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا، ان کی عبادت رائے گاں ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی بھی عبادت کرتا ہے تو قیامت کے دن اسے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور تیسری صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6099 عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس احد او لیس شیء اصبر علی اذن سمعہ من اللہ انہم لیدعون لہ ولدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتنی بڑی بات ہے جس پہ اللہ تعالیٰ صبر کرتے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ لیس شیء اصبر، کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والی ہو۔ کیوں؟ انہم لیدعون لہ ولدا، اللہ کے بندے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، فلاں نبی اللہ کے نور سے نور ہے، فلاں نبی اللہ کا جز ہے، وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کتنے صبر کرنے والے ہیں کہ وہ بندوں کی زبان سے ایسے کفریہ کلمات سننے کے باوجود اللہ نے ان کو صحت بھی دی ہے، تندرستی بھی دی ہے، اور اللہ نے ان کو رزق بھی دیا ہے۔ دیکھیں یہ کتنی بری بات ہے اور کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ بدیع السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو نئے سرے سے، یہ بدیع، آپ نے بدعت لفظ سنا ہوگا نا، نئی چیز، اسی سے ہے کہ اللہ تو ایسی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو نئے سرے سے، جس کا کوئی نقشہ کوئی وجود، کوئی اس کی
कॉपी, कोई उसका सबूत नहीं था, तो उसने नए सिरे से सब कुछ बनाया। वइदा क़दा अमरन, और जब अल्लाह की ज़ात किसी मामले का फैसला कर लेती है, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन, तो सिर्फ अल्लाह ताला यही उसको फरमाते हैं कि कुन फ़यकून, तो फिर वो काम हो जाता है। दुनिया के है ना, कोई काम करना हो तो किसी इंजीनियर ने कोई बिल्डिंग बनानी हो तो वो कितने महीने लगा देता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात कुन, सिर्फ यही अल्लाह ने कहना कुन तो वो हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला की ताकत है, अल्लाह ताला की पावर है कि अल्लाह ताला इतनी बड़ी ज़ात है जिसने ज़मीन व आसमान को बनाया, और वो कुन कहे तो जो चाहे वो बन जाए। किसी बंदे में इतनी ताकत नहीं है, अल्लाह के किसी पैगंबर में, किसी वली में इतनी ताकत नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब मैं अपनी सिफात में वाहिद हूँ, अपने कामों में वाहिद हूँ, तो फिर क्यों कहते हो कि मेरी औलाद है? अगर मेरी औलाद हो, मेरा जुज हो, तो कोई तो हो जो इतने बड़े काम कर ले। तो इनसे यही साबित होता है कि अल्लाह ताला का कोई जुज, अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है, और मुसलमानों का यही अकीदा होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।